اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں راجہ شفیق۔ ناظرین آج وائس آف پنجاب ساہیوال ڈویژن کی ٹیم اس وقت موجود ہے جماعت اسلامی ضلع ساہیوال کے دفتر کے اندر، اور ہمارے ساتھ صدر سیاسی کمیٹی جماعت اسلامی ضلع ساہیوال طیب محمود بلوچ صاحب موجود ہیں۔ سر، جماعت اسلامی کو پہلے تو ہم بلا شبہ اس کا کریڈٹ دیں گے کہ عوام کے اندر انہوں نے اس قانون کو لے کر جو ہے وہ شعور کو بیدار کیا، لیکن ابھی بھی بہت ساری کنفیوژنز ہیں کہ جیسا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کل رات یہ کہا ہے کہ اس قانون کی کچھ شقیں جو ہیں وہ اسلام کے منافی ہیں۔ سر، وہ کون سی شقیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وائس آف پنجاب کو، جس نے ہر موقع پر ہر ایسے سلگتے ہوئے امت کے مسئلے کو اٹھایا اور اس پر ہماری آواز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کی۔ اس پر میں شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ نمبر 2، شقوں کی بات کی ہے، اس میں تو بڑی کلیئر اب تک بات ہو چکی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان جماعت اسلامی KPK کے امیر بھی رہے ہیں، اور سراج الحق صاحب اور بہت سارے اور مفتیان کرام اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اس کے اندر جہاں تک بات ہے ایکچول صنفی مسئلہ جو خواجہ سراؤں کا مسئلہ ہے، ان کے حقوق تک کی جو شقیں ہیں وہ تو ہمارے لیے بھی ہم ہی انہیں اون کرتے ہیں، بلکہ ہم نے ہر دور میں ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ بلکہ اس سے بھی بڑا، جب کرونا آیا ہے تو سراج الحق وہ فرد تھا کہ جس نے فلور پہ بھی اور چوکوں چوراہوں میں بھی یہ بات کہی، اور اپنے کارکنان کے ذمے بھی اور خدمت کے رضاکاروں کے ذمے بھی لگایا کہ خواجہ سراؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی رہائشوں پر راشن پہنچایا جائے اور انہیں تمام طرح کی سہولیات فراہم کی جائے جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی پہلی ایسی تنظیم تھی جس نے فرنٹ فٹ پہ اس کام کو ٹیک اوور کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے مسائل کو ہم اون نہ کریں اور اس کے لیے آواز بلند نہ کریں؟ اللہ کی مخلوق ہے، ان کا وہ مسئلہ ہے تو جینیٹیکلی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے باعث عزت بھی ہے اور مقام معاشرے کے اندر۔ ہم تو اقلیتوں کے حقوق کے بھی بڑے زبردست علمبردار ہیں۔ جماعت اسلامی نے اٹ سیلف اپنی تنظیم کے اندر اہل کتاب ونگ کا ایک پورا ونگ بنایا ہے، اور آج بھی بہت سارے عیسائی جو تھے اسلام آباد کے اندر، وہ میاں اسلم صاحب کی آج کے دن میں میاں اسلم صاحب کی رہائش پر جو ہمارے MNA رہے ہیں وہاں آئے ہیں، اور انہوں نے جماعت اسلامی کے اندر شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم تو اقلیتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں، تو خواجہ سرا تو موسٹلی مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کی بات ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اس ایکٹ کے اندر، اس قانون کے اندر وہ شقیں جو پیورلی خواجہ سراؤں کے لیے، جنہیں اللہ نے اس طرح سے پیدا کیا، ان کو ہم اون کرتے ہیں، اور وہ تمام شقیں جو پیور مرد اپنے آپ کو عورت اور پیور عورت اپنے آپ کو مرد بنانے کے لیے رجسٹریشن کے لیے جس کو استعمال کرتے ہیں، اور جو فیک ہیں، جو متصادم ہیں ہمارے دین اسلام کے ساتھ، جو دین متین ہے، اس کو ہم قطعاً اون نہیں کرتے۔ اور اسی بیس پہ ہماری آواز بن کے سینٹ کے اندر جناب مشتاق احمد خان اٹھے، اور الحمدللہ پوری قوم نے ان کو بیک اپ دیا، ان کی پشتی بانی کی، اور آج حکومتیں، وہ جماعتیں جنہوں نے خود پیش کیا اس قانون کو، وہ PTI ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ کاف لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے اون کیا، انہیں پیش کیا، پاس کرایا، اور اس وقت کی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے فلور پہ کھڑے ہو کے اسے کہا کہ ہم نے ٹیک اوور کیا، ہم نے اسے گود لیا، اور یہ بڑا زبردست قانون ہے، اس سے مغرب بڑا خوش ہوا ہے۔ اگر تو ہم نے مغرب کو خوش کرنا ہے تو پھر انہیں چاہیے کچھ اس طرح کی قانون بندی کرنے کی کوشش کریں کہ اس پاکستان کے ساتھ جو اسلامی جمہوریہ کا لفظ لکھا ہے اس کو ہٹانے کا، اور اس کے لیے تو یہ بڑے تیار ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کا ایک ایک کارکن سیسا پلائی دیوار بن جائے گا ان کے مقابلے میں، اور انشاءاللہ انہیں یہ قانون واپس لینا پڑے گا اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر، یہ بات تقریباً اب ثابت ہو چکی ہے، اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل نے سٹیمپ لگائی ہے کہ اس کی کچھ شقیں جو ہیں وہ آئین پاکستان سے اور اسلامی نظریہ حیات سے متصادم ہے۔ اچھا سر، ہم جانتے ہیں کہ یہ ملک اسلامی ہے، آئین کے اندر اس کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی قانون خلاف شریعت نہیں بن سکتا۔ اچھا، اس آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک قانون بنتا ہے اور 3 سال تک قانون کا حصہ رہتا ہے، تو کس طرح سے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ آئین کی جو ہے آئین سے ہی منافی ہو جاتے ہیں، آئین کے منافی ایک قانون کس طرح پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے، اور کون سے وہ ریلیونٹ ادارے ہیں جو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے؟
سب سے بڑا تو ریلیونٹ ادارہ ہماری قوم ہے جو انہیں ووٹ دیتی ہے. یہ ناہنجار قیادتیں ہیں جنہیں 75 سال سے پاکستان کے آئین کو رگیدہ ہے اور پاکستان کے آئین کے چتھڑے اڑائے ہیں. ہمیشہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلے کیے ہیں لیکن ایوان بالا اور ایوان ذہنی کے اندر انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے. میں آپ کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے یہ دعوت دوں گا کہ اٹھیں اور اس چیز کا پورا جائزہ لیں کہ 70 سالوں کے اندر یہ ابھی سود کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا اسلامی نظریاتی کونسل کا، جو 23 سالہ جدوجہد جماعت اسلامی کی 33 سالہ جدوجہد جو ایک فیصلے کی صورت میں سامنے آئی، تو گورنمنٹ نے اس پہ کوئی اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. یہی صورتحال ہے. قوم کو اس پہ سوچنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے قانون ساز اداروں کے اندر بھیجتے ہیں. پاکستانی قوم کو اٹھنا ہوگا اور سینیٹر مشتاق احمد خان جیسے مجاہدوں کی پشتیبانی کرنی ہوگی. یہ ایک سینیٹر کھڑا ہوا ہے، ایک سینیٹر کی آواز بلند ہوئی ہے اور پوری گورنمنٹ کے اندر، پوری جماعتوں کے اندر تھڑتھلی مچی ہوئی ہے اور مغرب کے ایوانوں کے اندر بھی غلغلہ طاری ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اگر اس طرح کے 100 سینیٹر اور 200 قومی اسمبلی کے ممبران موجود ہوں گے تو پھر یہ قوم سوچے کہ یہاں کیسے غلبہ اسلام نہ ہوگا، اقامت دین نہ ہوگی اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہ ہوگا. اس کے لیے ایک ہی ادارہ ہے اور وہ قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، پاکستانی ووٹر ہے، جسے اٹھانے کے لیے، جسے جگانے کے لیے، جسے اسلامی قوانین کے لیے کھڑا ہونے کے لیے ہمیشہ سے جماعت اسلامی نے آواز بلند کی اور ہم اس آواز کو بلند کرتے رہیں گے. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو عوام ہے، آپ نے مین جو نکتہ چینی کیا ہے وہ عوام کے اوپر کیا ہے، ان کو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے. لیکن میں آپ سے ایک اور سوال ضمناً ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس اسلام کے منافی جو قوانین بنتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے لیے ایک ادارہ وجود میں ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل کہا جاتا ہے. یہ 10 افراد 10 رکنی یہ کمیٹی ہوتی ہے جس کو ایک پرسن ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ماہانہ لاکھوں تنخواہیں صرف اس کام کی لیتے ہیں کہ جو بھی اسمبلی کے اندر قانون سازی ہوگی اس کو یہ چیک کریں گے کہ آیا ان کے اس قانون سازی میں کوئی خلاف شریعت چیز تو نہیں ہے. تو 3 سال تک یہ قانون چلتا رہا. سینیٹر مشتاق احمد خان کے کہنے کے بعد ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کے اندر کچھ شقیں جو ہیں وہ اسلام کے منافی ہیں. تو یہ جو لاکھوں تنخواہیں کھا گئے ہیں ماہانہ، تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں آپ کی نظر میں یا جماعت اسلامی پاکستان کی نظر میں؟ یہ کہیں پہ قصوروار نہیں ہے؟ بس میں ایک شعر کی صورت میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جیاں جاتا رہا. چونکہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا اور وعدہ قائد محترم جناب محمد علی جناح نے کیا تھا کہ یہ پاکستان اسلام کے ایک لیبارٹری کے طور پہ ہوگا، ہم دنیا کو ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے. اور اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے عزتوں کی قربانیاں دی، جوانیوں کی قربانیاں دی، جائیدادوں کی قربانیاں دی، تب جا کے پاکستان حاصل ہوا. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2 سال 2.5 سال 3 سال تو انہوں نے چھپا لیا، لیکن اللہ نے ایک مجاہد پیدا کر دیا. چونکہ اس پاکستان کے اندر اور چونکہ اس جہان کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی اسلامی نظام کو آنا ہے اور اس طرح کے بے شمار مجاہد کھڑے ہوں گے. جو آج ایک مشتاق احمد خان ہے، کل اور کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ قوم بھی بدلے گی. ہمیں اس سے پوری امید ہے. اس وقت جیسے سوشل میڈیا اور پبلکلی قوم اٹھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سیلاب کے اندر جس طرح سے لوگوں نے جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن اور ان کے رضاکاروں پر اعتماد کیا ہے، ہم اس امید سے پر امید ہیں اس قوم سے، اور ہمیں یقین ہے اس قوم کے اوپر کہ انشاءاللہ یہ اٹھیں گے اور آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یقیناً آئندہ انتخابات کے اندر یہ قوم کے اندر ایک بیداری کی لہر ہے. جی، صدر سیاسی کمیٹی جماعت اسلامی ضلع ساہیوال طیب محمود بلوچ صاحب اس آرڈیننس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وہ پر امید ہیں کہ جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات پیش کی ہیں اس قانون کے جو اندر ہے ترامیم لازمی کی جائیں گی، لیکن اگر اس قانون کے اندر ترامیم نہیں کی جاتی تو جماعت اسلامی پرامن رہ کر قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھرپور جمہوری جدوجہد کو جاری رکھے گی اور حکومت کو پریشرائز کرے گی کہ اس قانون کی جو ترامیم ہیں ان کو قبول کیا جائے. ناظرین، وائس آف پنجاب کی ٹیم کے ساتھ راجہ شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. بصیرت کی آنکھ کھولو.
یہ سامراجی نظام بدلو. ہوا غلامی کا دور رخصت، ہوا غلامی کا دور رخصت. یہ صبح بدلو، یہ شام بدلو، نظام بدلو.